اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 188 میں اللہ فرماتے ہیں، تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے اس مال کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اب بات ہے کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے دوسرے کی جائیداد کے اوپر ایک بالشت کے برابر قبضہ کیا، قیامت کے روز زمین کے اتنے ٹکڑے 7 زمینوں تک اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ پراپرٹی کا مالک اور ہے اور ہمارے ہاں قبضہ کوئی اور کر لیتا ہے۔ جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو سول کورٹ میں جو متاثرہ پارٹی ہے وہ قبضہ لینے کے لیے جاتی ہے تو قانون کس طرح سے اس کی مدد کرتا ہے، اس حوالے سے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی سیکشن 5 کلاز اے، جو کہتا ہے کہ اسپیسیفک ریلیف از گیون بائی ٹیکنگ پوزیشن آف سرٹن پراپرٹی اینڈ ڈیلیورنگ اٹ ٹو اے کلیمنٹ۔ اب سیکشن 5 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت قبضے کی داد رسی جو ہے حقدار کو واپس دلا کر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے واضح کرتا ہے کہ کوئی شخص جو کسی خاص اموویبل پراپرٹی کا مالک حقدار ہے مگر کوئی دوسرا شخص اس کی جائیداد پر قابض ہے تو وہ اپنی اموویبل پراپرٹی کی واپسی کے لیے، قبضے کی واپسی کی داد رسی کے لیے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 سیکشن 8 کے تحت قبضے کی واپسی کے لیے سول کورٹ میں جا سکتا ہے۔ اس طرح کے دعویٰ واپسی قبضہ زیر دفعہ 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1888 ہم دیکھتے ہیں، کافی ٹائٹلز میں اس طرح ہی ہوتا ہے، لیکن ریلیف پھر بھی سول کورٹ سے آپ کو اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے ساتھ ساتھ سول کورٹ نے کوڈ آف سول پروسیجر 1908 میں دیے گئے طریقہ کار کو بروئے کار لانا ہے، اس کے مطابق کارروائی کرنی ہے، اس کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے پھر جو ریلیف دینا ہے اسپیسیفکلی سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے مطابق کارروائی کر کے سول کورٹ جو ہے وہ قبضہ واپس دلائے گی۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے وہ ریلیف ہی ان تنازعات میں دلانے کا وعدہ کرتا ہے۔ تمام جو ریلیفز ہیں وہ وہی ہیں جو کہ سول کورٹ کو اختیار سماعت ہے۔ اب مثلا اگر ہم بات کریں کہ ریونیو کورٹس لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت بھی لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف شکایت ہوتی ہیں تو وہ عدالت کے ذریعے بھی ان کا ازالہ چاہتے ہیں، مگر ریونیو ایک اپنی جوریسڈکشن رکھتا ہے، ریونیو کورٹس کی جوریسڈکشن علیحدہ ہے۔
تو ریونیو کوڈ جو ہے اس کی جوریسڈکشن کے جو کیسز ہیں جو لینڈ ریونیو ایکٹ ڈیل کرتا ہے اس کے تحت پیدا ہونے والے جو تنازعات ہیں ان میں سول کوڈ تو کوئی دادرسی نہیں دیتی ہے، کیونکہ ان معاملات میں سول کوڈ کے پاس جوریسڈکشن موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے لیے جب آپ کسی اسپیسیفک ریمیڈی کے لیے سول کورٹ میں جاتے ہیں تو عدالت دیوانی جو ہے اس ریلیف کے لیے جو پروسیڈنگ کرے گی تو کوڈ آف سول پروسیجر 1908 جو ہے وہ سامنے آئے گا، اسی کے مطابق اسی پروسیجر پہ چلے گا۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ بنیادی طور پر اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے یہ کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کا انیکسچر ہے، ضمیمہ ہے۔ اب صاحب سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت دائر کیے ہوئے دعوے میں نہ صرف قبضہ حقدار مالک کو دیا جاتا ہے سول کورٹ کے ذریعے، بلکہ اگر جہاں پلینٹف کی ملکیت مشکوک ہے تو پہلے ٹائٹل کی ڈگری بھی دینی ہے۔ یعنی عدالت میں سول کورٹ میں قبضے کا دعویٰ کرنے والے شخص کی اس جائیداد پر اگر حق ملکیت مشکوک ہے تو پہلے اس کو اپنی ملکیت، اپنا ٹائٹل صاف کرنا چاہیے، پھر جا کے سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت واپسی قبضے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ یعنی پہلے اگر ڈیکلریشن کا سوٹ فائل کر کے وہ اپنا ٹائٹل کلیئر کرے، ٹائٹل کی ڈگری لے لے، اپنے حق میں اپنے ٹائٹل کو بالکل کلیئر کر لے استقرار حق کے ذریعے، اس کے بعد پھر پوزیشن میں جائے گا۔ اس حوالے سے ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے 90s کی، جو کہ مختلف کیس لاز میں ابھی بھی رپیٹ کی جا رہی ہے، PLD 1991 نوٹ 186 ہے، پیج 146 ہے۔ یعنی جو مدعی ہے سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت اپنی ملکیت کی بنا پر اپنے ٹائٹل کو ثابت کرتے ہوئے سول کورٹ کے ذریعے قبضہ جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اس کا ٹائٹل مشکوک ہے تو پہلے ٹائٹل کلیئر کرے گا، اس کا ڈیکلریشن لے گا اس کے بعد، اور جب تک اس کی ملکیت ثابت نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کا ریلیف جو ہے اس کا حقدار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات آ جاتی ہے کہ آنرشپ کسی معاہدے، وراثت میں کے ذریعے حاصل کی ہوئی جائیداد، یا بعض اوقات کہتے ہیں کہ ایڈورس پوزیشن آپ کو پتہ ہے کہ اب ویسے ہی اس کو غیر شرعی قرار دیا جا چکا ہے، یعنی یا تو اس کے پاس سیل ڈیڈ ہے، یا اس کے پاس انتقال زبانی ہے، یا اس کے پاس کوئی ہبہ ہے، یا اس کے پاس جناب کوئی کسی قسم کا کوئی ایڈورس پوزیشن جو کہ اب تو غیر شرعی ویسے ڈکلیئر ہو گیا ہے، یا وراثت سے اس کو پراپرٹی ملی ہے۔ یعنی کبھی بھی اس کو واپسی قبضے کی جب ریلیف اس نے لینا ہے تو سب سے پہلے اس نے اپنی ملکیت ثابت کرنی ہے، ادروائز ریکوری آف پوزیشن کی ڈگری جو ہے وہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے 2007 YLR پیج 925 جو ہے یہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں کسی پراپرٹی کے مالک شخص کو اجازت ہے کہ وہ ناجائز شخص کے خلاف عدالت دیوانی میں جو ہے وہ دعویٰ دائر کر کے، اب وہ جو دعویٰ دائر کرنا اس کا پروسیجر پھر CPC 1908 ہے، اسی کے مطابق سول کورٹ سے وہ ڈگری حاصل کرے گا،
बशर्ते के, शर्त एक ही है कि प्लेंटिफ का जो टाइटल है वो किसी एडवर्स पोजीशन में ना हो, बिल्कुल क्लियर हो। अगर टाइटल मशकूक है तो फिर सबसे पहले मदई को जाना है, दावा इस्तक़रार हक़ में डिक्लेरेशन लेनी है, उसके बाद फिर आना है या दावा इस्तक़रार हक़ बमा वापसी कब्ज़ा दायर करे, यानी इस्तक़रार हक़ की डिग्री पहले मांगे, फिर जो है वो टाइटल अगर उसका क्लियर हो जाता है देन वो पोजेशन के लिए सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत जो है वो हकदार है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं है। इस हवाले से 2017 SCMR पेज 172 जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक लैंडमार्क जजमेंट है जिस ये वाज़ेह कर देती है। अब साहिब इसमें यह है कि जब तक टाइटल क्लियर नहीं है ना, उस वक्त तक पोजेशन भी नहीं है, पोजेशन की डिग्री नहीं हो सकती है। अब इस हवाले से 2017 SCMR पेज 98 जो है वो इस बात को वाज़ेह कर देती है, और उस हवाले से ये भी देखिएगा कि 1982 SCMR पेज 741 जो है वो भी इस हवाले से हमें गाइडलाइन दे देती है कि अब जब भी कभी सेक्शन 8 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आप आते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मलकियत जो है वो बिला शुबा बग़ैर शक के साबित करनी है, और कोई दूसरा शख्स आपकी प्रॉपर्टी पर नाजायज़ काबज़ है तो फिर आप अपनी मलकियत के सबूत के साथ उसका पोजेशन जो है वो रिकवर कर सकते हैं। और अगर आपका टाइटल क्लियर नहीं है तो फिर कब्ज़ा भी मशकूक है, कब्ज़ा भी आपको डिग्री नहीं दी जा सकती। हमने पहले भी बात की कि 2007 YLR पेज 925 जो है वो इस हवाले से हमें कुछ गाइडलाइंस दे देती है। अब सही बात जहन में रखिएगा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 के तहत कोई भी जो स्पेसिफिक रिलीफ है कोई शख्स बतौर राइट क्लेम नहीं कर सकता, और ना ही वो रस्मी तौर पर अदालत से स्पेसिफिक रिलीफ जो है वो हासिल कर सकता है कि उसके पास मुआहदा है जिसकी तकमील होनी चाहिए, या जिसके पास काबिल तकमील जो है वो कोई डॉक्यूमेंट है, या आप जितनी भी याद रखिएगा कि स्पेसिफिक रिलीफ 1877 के तहत जितने भी रिलीफ्स हैं जो कि सेक्शन 5 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 इंटरप्रेट कर देती है, वो तमाम रिलीफ्स देना या ना देना सिविल कोड की डिस्क्रिशन है, 100% डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है, सवाबदीद है। लेकिन सही बात ये है कि सवाबदीदी इख्तियारात भी इक्विटी और जस्टिस की बुनियाद पे होने चाहिए। अब सवाबदीदी इख्तियारात बज़ाते खुद आपको पता है कि एक बड़ा डिबेटेबल मसला है, जो कि सवाबदीदी इख्तियारात कब और कैसे और किन वजूहात की बिना पर इस्तेमाल करने चाहिए सिविल कोड को। इस हवाले से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी PLD 1962 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 1 है और 1982 SCMR पेज 741 की रोशनी में इस बात को इंशाल्लाह हम जो है वो डिस्कस भी करेंगे। अब साहिब जहाँ तक मामला है ना कि जब तक कब्ज़ा वापसी के हवाले से आप टाइटल को क्लियर नहीं करेंगे उस वक्त तक ना ही वापसी कब्ज़ा के लिए आपको डिग्री दी जा सकती है, और उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि उसके साथ आपको किसी किस्म की कोई मीन प्रॉफिट भी मिले, ज़र फासलात भी मिले, तो यानी जब कोई शख्स वापसी कब्ज़ा जायदाद गैर मनकूला और मीन प्रॉफिट के लिए इकट्ठा दावा करता है, हम पिछले दिनों एक दावा पढ़ रहा था मैं, तो ऐसी सूरत हाल में सिविल कोड जो है इस दावे के ऊपर कार्रवाई जो है वो अंडर आर्डर 20 रूल 12 CPC 1908 जो है वो कुछ जो है अहकामात सादर करती है और डिग्री सादर करती है। यानी
جائیداد متنازع کی دخلیابی کی ڈگری صادر کر سکتی ہے، جو دعویٰ دائر ہونے سے پہلے تک جو منافع ہونے کی ڈگری یا اس منافع کے لیے انکوائری کا کوئی آرڈر لگا سکتی ہے، اور تاکہ پتہ چلا جا سکے کہ کتنا لگان یا کتنا رینٹ یا کتنا پروفٹ جو ہے وہ اس بندے کے پاس آیا ہے۔ اور اگر دعویٰ صرف مین پروفٹ کا کیا جائے اور ڈگری دخل یابی جو ہے قبضے کی وہ نہ مانگی جائے، تو پھر آرڈر 20 رول 12 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 جو ہے وہ وہاں پہ اپلائی نہیں ہونا۔ یہ بات ذہن میں رکھے گا، یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے جو کہ آل انڈیا رپورٹر 1935 احمد آباد ہائی کورٹ پیج 186 میں ڈسکس کیا گیا تھا۔ تو اس میں یاد رکھیے گا کہ مدیون ڈگری جو ہے اس سے مین پروفٹ صرف اس وقت کا دلایا جائے گا جتنا عرصہ وہ اس جائیداد متداویہ پر غیر قانونی اور ناجائز طور پر قابض رہا، اور جو اس نے وہاں سے پروفٹ لیا، جو لگان لیا۔ اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ جو قبضے کے معاملات ہیں نا، اس میں سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 ہے۔ اگر آپ جائیداد کے مالک ہیں تو پھر آپ قبضے واپسی کے لیے جا سکتے ہیں، جبکہ یاد رکھیے گا کہ سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 میں ایک لفظ اینی پرسن استعمال کر کے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی غیر منقولہ جائیداد کا مالک ہونے کی وجہ سے قبضہ حاصل کرنے کا حقدار ہے، اور اس کی ملکیتی جائیداد پر کوئی اور شخص ناجائز قابض ہے، وہ قبضہ واپس کروانے کے لیے کورٹ میں جائے گا اور اس کا حق ہے۔ لیکن شرط صرف ایک ہے کہ ناجائز قابض کے مقابلے میں مدعی جو ہے وہ حق ملکیت بہتر رکھتا ہو، اور اپنا حق ملکیت ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس ٹھوس ثبوت ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس لیے پچھلے دنوں ہم نے ایک کیس دیکھا پی ٹی ڈی کے اوپر، ملکیت ثابت کرنے کے لیے پی ٹی ڈی تھا یا پی ٹی 1 ہے بعض اوقات۔ تو پھر دیکھیں آپ جب پی ٹی ڈی کے مطابق یا پی ٹی ڈی ہے یا بعض جگہوں کی پی ٹی 1 ہے، تو وہاں پہ آپ کی ملکیت واضح ہے، آپ کو ڈیکلریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب تسلیم کر لیا گیا کہ جو پی ٹی ڈی ہے وہ باقاعدہ طور پر حق ملکیت ہے، وہ الاٹی ہے، جو مالک ہے اس کے پاس ملکیت کا ثبوت بطور الاٹی موجود ہے اور پی ٹی ڈی اس کے نام ہے، تو پھر وہ اگر اس کی پراپرٹی پہ کوئی اور شخص قبضہ کر لیتا ہے تو وہ پراپرٹی کے قبضے کی واپسی کا حقدار ہے۔ سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت کہ وہ اپنی قبضے کی جائیداد کے قبضے کی واپسی جو ہے کروا سکتا ہے۔ اس حوالے سے پچھلے دنوں ہم نے ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا 2002 سی ایل سی پیج 1971 میں اس بات کو جو ہے وہ واضح کیا گیا۔ اس کے بعد جہاں تک ریونیو کورٹ کا معاملہ ہے یا بعض اوقات جو ہے اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں، تو مظاہرے کے خلاف بھی جو ہے نا دعویٰ بے دخلی دائر ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات مظاہرے جو ہیں وہ اپنی ملکیت ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے خرید لی ہوئی ہے پراپرٹی، جبکہ وہ مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو پھر اصل مالک جو ہے وہ اپنے مظاہرے سے بھی اپنے قبضے کی واپسی کے لیے سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کا سہارا لے سکتا ہے قبضہ واپسی کے لیے۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے، میں اس حوالے سے ریفر کروں گا 1988 سی ایل سی پیج 1420 جو ہے وہ ہمیں کافی حد تک ہیلپ آؤٹ کر دیتی ہے۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ موقف اختیار کرتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ پراپرٹی کا خود بھی مالک ہے ایڈورس پوزیشن کی بنا پر۔ جب کوئی بندہ ایڈورس پوزیشن کی پلی لیتا ہے نا، تو پاگل شخص جو ہے وہ ایڈورس پوزیشن کی پلی اختیار کر کے بنیادی طور پر وہ اپنے آپ کو اللیگل
قابض ہی متصور کروا رہا ہوتا ہے کہ میں نے غیر قانونی قبضہ کیا ہے، اور مدعی جو ہے وہ مالی کیا ہے. اور جب ایڈورس پوزیشن کی وہ پلی لیتا ہے تو صاحب گویا اس نے مدعی کی، پلینٹف کی حق ملکیت کو تسلیم کر لیا ہے. اس حوالے سے 2004 SCMR پیج 702 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہیں. اس کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیفینڈنٹ پارٹی ہے وہ ملکیت مدعی کو تو تسلیم کر لیتی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ موقف اختیار کر دیتے ہیں کہ تیسرے آدمی کو جو ہے نا پراپرٹی فروخت ہوئی تھی، تو اس کے بعد پھر جو ہے اس نے مجھے فروخت کر دی ہے. تو اب یہ قبضے کی نوعیت جو ہے وہ واضح اس حوالے سے ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ جو ہے خود تو مالک نہیں ہے، البتہ جو مالک ہے اس نے اپنے ٹائٹل کو کلیئر کرنا ہے کہ اس کی ملکیت کس طرح سے ہے. اور بعض اوقات آپ کو پتہ ہے کہ ملکیت بذریعہ وراثت بھی ہوتی ہے، یا کسی کانٹریکٹ کے ذریعے ملکیت لی ہوتی ہے، یا کسی الاٹمنٹ کے ذریعے ملکیت لی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے صاحب 2003 SCMR پیج 1188 ہے، اور 2003 CLC پیج 830 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز سے دیتی ہے. اب صاحب بات ایک بڑی ٹیکنیکل سی ہے کہ نابالغ جو شخص ہے اس کے دعویٰ قبضہ واپسی جو ہے اس کی لیمیٹیشن کیسے ہوگی. بچے کی پراپرٹی پہ اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، اس سے پہلے کیوں نہ ہم لمیٹیشن ایکٹ جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا. اگر ہم سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کو دیکھتے ہیں نا، تو اس میں قطعی صورت لمیٹیشن کا کوئی ذکر نہیں ہے. یعنی کتنے عرصے کے اندر اپنی ملکیتی جائیداد کے قبضے سے محرومی کے کتنے عرصے کے اندر آپ نے قبضے کو واپسی کے لیے دعویٰ کرنا ہے. کوئی اس میں اسپیسیفکلی یہ بات جو ہے وہ نہیں لکھی گئی ہے، اور کوئی میعاد اس میں مقرر نہیں ہے. اب ہر کیس میں اس کیس کی نوعیت کے مطابق جو ہے وہ لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ اپنے حوالے سے اپنی بات کو واضح کر دیتی ہے. اس حوالے سے لمیٹیشن ایکٹ 1908 کی آرٹیکل 142 جو ہے وہ اس کی میعاد جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ قبضہ سے جب وہ محروم ہو گیا ہے اصل مالک، تو 12 سال کے اندر جو ہے وہ قبضے کی اس نے دعویٰ کر دینا ہے. اس حوالے سے PLJ 2001 لاہور ہائی کورٹ پیج 1160، 2001 YLR پیج 3103، 2007 YLR پیج 2134، 2003 CLC پیج 200 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات نا جو کو شیرر کے خلاف قبضے کی داد رسی مطلوب ہوتی ہے، اور اگر پلینٹف کو شیرر ہے اور وہ جوائنٹ پراپرٹی میں اپنے حصے کے متعلق دعویٰ کرتا ہے، تو پھر وہ دخل یابی کا دعویٰ جو ہے اسے پہلے وہ پارٹیشن کروائے گا، اور پارٹیشن کے بعد پھر وہ قبضہ باقاعدہ لے گا. اور اس حوالے سے آرٹیکل 127 جو لمیٹیشن ایکٹ 1908 ہے وہ بھی 12 سال کی لمیٹیشن دیتی ہے. اس حوالے سے 1992 CLC پیج 1117 ہے، اور 2002 ILR پیج 3888 ہے، یعنی 3888 نمبر پیج ہے جس میں یہ واضح کیا گیا ہے. اب بات یہ ہے، بعض اوقات معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لمیٹیشن جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ دیٹ از دا مکس کویسچن آف لا، یعنی اٹ از دا کویسچن آف لا اینڈ فیکٹ، مکس کویسچن ہے یہ. تو اس حوالے سے آرٹیکل 142 جو ہے وہ ہمیں
مکمل طور پر گائیڈ لائنز دے دیتی ہیں، اور اس حوالے سے ابھی جو کیس لا میں نے بتایا ہے نا 2003 CLC پیج 200، اس کو دیکھیے گا، اس میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے۔ اب بات آگے ایک دوست کہنے لگے کہ اگر کسی نابالغ شخص کی پراپرٹی پہ قبضہ ہو گیا ہے تو پھر لمیٹیشن کہاں سے شروع ہوگی؟ تو صاحب بات اس طرح سے ہے کہ سیکشن 8 لمیٹیشن سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے اس کی قبضہ واپسی جب اس نابالغ کی جائیداد پہ قبضہ ہوا ہے تو قبضے کے بعد سے نہیں شروع ہوگی، بلکہ اس نابالغ شخص کے بالغ ہونے سے لمیٹیشن شروع ہوگی۔ اور اس حوالے سے اگر ہم آرٹیکل 6 لمیٹیشن ایکٹ 1908 کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ جو نابالغ شخص ہے نا، وہ نابالغ شخص 6 ایئر کے اندر جو ہے وہ ڈیکلیریشن کا دعویٰ کر سکتا ہے، اور اگر ڈیکلیریشن کے ساتھ وہ قبضہ واپسی بھی چاہتا ہے تو وہ دعویٰ جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور اگر جو ہے اگر ہم آرٹیکل 142 کو دیکھیں اور وہ بالغ ہے تو اس کے تحت 12 ایئر 12 سال اس کی لمیٹیشن ہے، تو لمیٹیشن جو ہے جیسے تیسے بھی 12 سال جو ہے وہ اس نے دیکھنی ہے، یعنی تاریخ بلوغت، اور جو ہے جب وہ تاریخ بلوغت سے وہ اندر وہ دیکھیں گے کہ آرٹیکل 142 جو ہے وہ 12 سال کہتی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کیا ٹائم بار تو نہیں ہے، کیا لمیٹیشن ایکٹ 1908 کی آرٹیکل 142 کا جو اسپیکٹرم ہے اس کے اندر یہ فلفل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ تو صاحب اس حوالے سے PLD 2004 لاہور ہائی کورٹ پیج 255 جو ہے یہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتا ہے، اور اسی حوالے سے ہمیں چاہیے کہ PLD 2016 سپریم کورٹ پیج 872 جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ اب صاحب بات اس طرح سے ہے کہ سیکشن 8 کے تحت جب بھی قبضہ حاصل کرنا ہے اس نے صرف اپنا ٹائٹل ثابت کرنا ہے اور اپنا حق ملکیت کی بنا پہ قبضہ لینے کا وہ حقدار ہے، اور جو مبینہ ناجائز قابض ہے اس کے خلاف وہ دخل یابی کی ڈگری لے سکتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ مدعا علیہ جو ہے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مدعی سے جائیداد جو متویہ ہے متنازع ہے اس پر قابض رہنے کا زیادہ حقدار جو ہے وہ مدعا علیہ ہے، تو اگر کسی وجہ سے جو قابض ہے اس کے ہاتھ سے قبضہ چلا جاتا ہے تو سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 جو ہے وہ باقاعدہ طور پر قبضہ واپس لینے کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جگہ کے اوپر باقاعدہ قابض تھا اور جبراً اس کی مرضی کے بغیر اور عدالت کی کسی ڈگری کے بغیر کسی قانونی کارروائی کرنے کے بغیر ناجائز طور پر اس کو بے دخل کر دیا گیا ہے۔ اب بے دخل ہونے والے شخص کا موقف کچھ بھی ہو، کسی بھی حق کے تابع وہ ایک پراپرٹی پہ قابض ہے، متنازع پراپرٹی پہ، وہ جو قابض تھا وہ جبریہ بے دخلی کی صورت میں، کیونکہ اس کو جبراً بے دخل کیا گیا ہے، وہ قبضہ واپس لینے کا حقدار ہے۔ اب بے دخلی اس طرح کی جو ہے وہ اس کی مرضی کے خلاف جبراً غیر قانونی طور پر عدالت کی کسی ڈگری کے بغیر، کسی انڈیو فورس کے ذریعے اور بغیر کسی عدالتی یا قانونی کارروائی کے بغیر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ
سیکشن 8 جو ہے اسپیسیفک ریلیف ایکٹ میں، چونکہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ آرٹیکل 142 جو ہے وہ واضح تو کر دیتا ہے، لیکن وہ وضاحت کرتا ہے قبضے کی واپسی قابض کے حوالے سے۔ اگر کسی بندے کے پاس ٹائٹل موجود ہے نا، تو وہ ٹائٹل کی بنیاد پر کبھی بھی جو ہے وہ قبضہ واپس لے سکتا ہے۔ یعنی سیکشن 8 اور سیکشن 9، سیکشن 8 یعنی ٹائٹل کی بنا پر قبضے کی واپسی کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، یعنی ایک بندہ جو مالک ہے ایک پراپرٹی کا، اس کا ٹائٹل کلیئر ہے تو وہ اس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ واپسی قبضہ کی دعویٰ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی قابض کو جبراً محروم کر دیا گیا ہے قبضے سے، تو پھر آرٹیکل 142 جو ہے وہ اس کے تحت 12 سال اس کی لمیٹیشن ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایڈورس پوزیشن والا معاملہ آ گیا، جو کہ غیر شرعی عدالت نے ڈکلیئر کر دیا ہے، اور مقبول احمد ورسز پنجاب گورنمنٹ ایک بڑا مشہور کیس تھا، جس میں شریعت اپیلٹ بینچ نے قبضہ مخالفانہ ایڈورس پوزیشن جو ہے، جو کہتے ہیں 12 سال بھائی ایک بندہ ایک جگہ رہ گیا تھی، وہ جناب قابض ہو جائے گا، تو وہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب ایڈورس پوزیشن ویسے ہی جو ہے وہ غیر شرعی ہے، غیر قانونی ہے، اور جب کوئی بندہ ایڈورس پوزیشن کی پلی لیتا ہے تو اٹ مینس کہ وہ مدعی کی ملکیت کو مان لیتا ہے، یعنی وہ ثابت کر لیتا ہے خود ہی اپنے بات سے، اپنے کنفیس کر لیتا ہے کہ وہ مالک نہیں ہے، وہ تو قابض ہے۔ اس حوالے سے مقبول احمد ورسز گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے وہ جو کیس لا ہے، جس میں باقاعدہ ایڈورس پوزیشن کو غیر شرعی ڈکلیئر کیا گیا تھا، 1991 SCMR پیج 2063 جو ہے وہ اس کو جو ہے نا آپ نے ضرور دیکھنا ہے۔ یعنی اب جو ہے قطعی صورت بھی پورا منتھ کسی کی پراپرٹی پہ 12 سال کوئی بندہ رہتا ہے تو وہ مالک تصور نہیں کیا جائے گا، اس کو کوئی حق ملکیت نہیں مل جاتا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سارے معاملات کو جو ہے وہ یہ اس طرح سے جانا ہے کہ سیکشن 8 میں اگر آپ مالک ہیں تو سیکشن 8 میں جائیں، اور اگر قابض ہیں تو سیکشن 9 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کے تحت آپ نے ثابت کرنا ہے کہ مجھے جبراً بے دخل کیا گیا ہے، میرا قبضہ واپس کر دیا جائے۔ اب اس حوالے سے اگر ویسے ہی مدعی جو ہے وہ جائیداد متنازعہ کا ویسے ہی مالک ہے تو پھر وہ یعنی کوئی اس کے لیے لمیٹیشن نہیں ہے، اور اگر وہ قابض ہے اور اس کو بے دخل کیا گیا ہے تو 12 ایئر کے تحت جو ہے وہ جو ہے دعویٰ دائر کیا جائے گا۔ اس حوالے سے صحیح بات اس طرح سے ہے، PLD 1971 کراچی ہائی کورٹ پیج 772 ہے، اور اسی حوالے سے پچھلے دنوں میں ایک دیکھا کیس لا 2001 کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، اس میں واضح کیا گیا تھا کہ سیکشن 8 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ اور سیکشن یعنی اگر ٹائٹل آپ کے پاس موجود ہے تو قبضے کی واپسی، اور اگر آپ قابض ہیں تو پھر سیکشن 9 میں آپ جائیں گے۔ اب دونوں سیکشن 8 اور 9 میں فرق یہ ہے کہ سیکشن 9 کے تحت کیے ہوئے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ اپیل پروہیبٹڈ ہے، اور اس کی ریویو بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور جب بھی کبھی اس طرح کا معاملہ آئے گا سیکشن 9 کے فیصلے کے خلاف تو آپ نے صرف اور صرف انڈر سیکشن 115 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 ریویژن دائر کرنی ہے، نہ ریویو ہوگا نہ اپیل ہوگی۔ اس حوالے سے 2001 SCMR پیج 345 اور PLJ 2000 سپریم کورٹ پیج 1894 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دیتی ہے۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ سیکشن 8 میں چونکہ آپ مالک ہیں، اور مالک ہوتے ہوئے اپنا ٹائٹل آپ کا کلیئر ہے، آپ نے اپنا پوزیشن واپس لینا ہے، تو آپ کے خلاف اگر فیصلہ آ گیا آپ اپیل میں بھی جا سکتے ہیں، ریویو میں بھی جا سکتے ہیں، ریویژن میں بھی جا سکتے ہیں، اور اسی طرح اگر زیادہ مالکان ہیں اور تو پھر ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی دعویٰ کریں گے، کوئی ایک مدعی بن کے بھی جو ہے نا وہ سیکشن 9 کے تحت، یعنی اگر قابض تھے لوگ
تو قابض لوگوں کو بے دخل کر دیا گیا، تو کوئی ایک بندہ بھی قابض نہ، لیکن اگر فیصلہ سول کوڈ کا آپ کے خلاف آ گیا ہے تو پھر آپ کے پاس نہ اپیل ہے نہ ریویو ہے، البتہ ریویژن موجود ہے، اور ریویژن آپ کو پتہ ہے کہ آن دا بیسس آف ایرر آف لا، قانونی غلطی کی بنا پہ ہی آپ نے جانا ہے۔ اور اگر پلینٹف کا سیکشن 9 کے تحت، یعنی جب وہ قابض تھا پراپرٹی پہ، جبراً اس کا قبضہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ قبضہ اس سے ختم کر دیا گیا ہے، غیر قانونی طریقہ کار سے مسلح افراد آ گئے، فرض کریں ٹریکٹر چلا دیا، فصل بھی اس کی تباہ کر دی، تو پھر وہ جو ہے یعنی بطور قابض تھا وہاں پہ۔ اب قابض کو جب غیر قانونی طریقے سے بے دخل کیا گیا ہے تو پھر جو ہے وہ سیکشن 9 میں آئے گا، اور اگر مدعی کا دعویٰ سیکشن 9 کا جو ہے وہ خارج ہو جائے تو پھر وہ اس کے بعد اگر کبھی معاملہ یہ ہے بعد میں فرض کریں وہ پہلے قابض تھا، اس نے دعویٰ کیا، خارج ہو گیا، بعد میں اس نے فرض کریں وہ پراپرٹی خرید لی ہے یا کسی طریقے کار سے اس کے پاس آ گئی ہے، تو پھر وہ ان ٹائٹل کی بنا پر پھر بھی دعویٰ جو ہے دوسرا دعویٰ بار نہیں ہوگا کہ بھائی ایک دفعہ اس کا خدا نخواستہ وہ خارج ہو گیا تو اب دوبارہ نہیں آ سکتا، بلکہ آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی لینڈ مارک اسسمنٹ ہے 1992 CLC پیج 1320 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ یہ تو ساری باتیں تھیں اموویبل پراپرٹی کے حوالے سے، جائیداد غیر منقولہ کے قبضہ کے حوالے سے، تو اس میں دو کویسچن جو ابھی دوستوں نے مجھ سے کیے بھی تھے، ایک تو یہ تھا کہ جو چونکہ اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی بات ہو رہی ہے تو تمام جو اسپیسیفک ریلیفز ہیں آپ عدالت سے، سول کوڈ سے بطور حق ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، کہ بلکہ وہ صرف اور صرف ڈسکریشن آف کورٹ ہے، اور ڈسکریشن آف کورٹ جو ہے وہ ایکوٹی اور جسٹس پر بیس کرنی چاہیے، ناانصافی پر نہیں۔ اب اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کسی نشست میں بیٹھیں گے سب دوست اور گپ شپ لگائیں گے، پھر آپ لوگوں سے انشاءاللہ شیئر بھی کریں گے۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ گاہے بگاہے مختلف جو معاملات میں ہم کیسز ڈیل کرتے ہیں یا مختلف جو ڈیبیٹس کرتے ہیں، کوئی گپ شپ لگاتے ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ البتہ یاد رکھیے گا کہ میں نے کچھ دوست مجھے ملے تو وہ کہنے لگے کہ آپ فیس بک پہ آج کل نہیں آ رہے، تو فیس بک کی بجائے میں نے اپنا سارا ڈیٹا جو ہے وہ گوگل پہ شفٹ کر دیا، اور گوگل پہ آپ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب جو ہے گوگل کا ایک اچھا جو ہے وہ ویڈیو پلیئر وہاں پہ ہے، اور وہاں پہ ویڈیوز موجود ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ یوٹیوب کا جو چینل ہے میرا، یعنی یہاں سے لائیو ہونے کے بعد پھر میں یہی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی دے دیتا ہوں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سگنلز کی پرابلم ہوتی ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو ویسے ہی ریکارڈ کر لیتے ہیں، اور پھر ڈائریکٹلی گوگل پہ جا کے، یوٹیوب پہ جا کے ہم اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو مختلف ٹاپکس کے اوپر آج تائیں میرا ذاتی خیال ہے کہ 1850 کے قریب جو ہیں وہ مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز وہاں پہ پڑی ہوں گی۔ تو میں دوستو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو، یعنی یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید میں اپنے چینل کو پروموٹ کر رہا ہوں، بلکہ دیکھیں گپ شپ والا معاملہ ہے، آپ ضرور دیکھیے گا اور ضرور اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا۔ لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے، اگر دل مانے تو ضرور دیکھیے اور اس کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔ البتہ دعاؤں میں ضرور مجھے یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔